دور حاضر میں بیٹیوں کی تربیت ایک اہم ترین موضوع اور ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچیوں کو ہم موبائل دے دیتے ہیں اور کئی بار ہماری بچیاں بہک چکتی ہیں اور پھر ہم انہیں واپس لانا چاہتے ہیں تو نہیں لا پاتے۔ اب آپ یہ کہیں گے جی ضرورت ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ اسمارٹ فون کے علاوہ کوئی اور موبائل انہیں لے کے دے دیجئے جس میں واٹس ایپ نہ ہو، جس میں سوشل میڈیا نہ ہو، صرف کال ہو سکے، تو یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ بچا سکتے ہیں۔ بلکہ بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ معاشرے کو پڑھی لکھی ماں دیتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھے لکھے بچے دیتی ہیں، یعنی وہ تربیت اچھی کر پاتی ہیں تعلیم کی بنا پر۔ کہ ہمیں دین نے یہ بتایا کہ ہم سفر بننے کے لیے متقی کو اختیار کیا جائے، یعنی متقیہ عورت ہو، متقی شخص ہو، ان کا نکاح کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ دور حاضر میں بیٹیوں کی تربیت ایک اہم ترین موضوع اور ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آج کے زمانے میں فتنے ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، اس میں اگر بیٹیوں کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو بندہ ایسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے جو اس کے لیے شدید تکلیف دہ بھی ہو، اور شاید ہر بندے کے لیے اس تکلیف سے نکلنا ممکن بھی نہ ہو پائے۔ ابھی ہمارے میڈیا پر، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ایک بچی کا کیس چل رہا ہے جو کراچی سے پنجاب گئی اور پھر اس کے والد نے اسٹینڈ لیا اور مختلف اس کے اوپر ویڈیوز بنی اور اس کیس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ چند باتیں بیٹی کی تربیت کے حوالے سے اسپیشلی آپ کے گوش گزار کی جائیں تاکہ ہم اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ملحوظ نگاہ رکھیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بیٹیوں کی تربیت پر یا بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر خصوصی فضائل کو بیان فرمایا۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، فقر کا عالم یہ تھا، تو میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے وہ کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو دے دی، یعنی آدھی آدھی کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود کچھ نہیں کھایا اور پھر وہ چلی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں یعنی بیٹیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی، یعنی حجاب ہو جائیں گی۔ ان بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنا گویا کہ اس شخص کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا اور جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، یعنی بلوغت تک جس کی پرورش میں 2 بیٹیاں رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ شخص پاس پاس ہوں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیاں ملائیں اور اشارہ فرمایا کہ اس طرح وہ بیٹیوں سے، جسے 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی، اچھا سلوک کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے فضیلت کو بیان فرمایا۔ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچیوں کو ہم موبائل دے دیتے ہیں اور کئی بار ہماری بچیاں بہک چکتی ہیں اور پھر ہم انہیں واپس لانا چاہتے ہیں تو نہیں لا پاتے۔ ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ میڈیا اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے انتہائی ظالمانہ کردار ہے۔ مثلا ابھی جو یہ واقعہ ہوا، جس بہن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بہت زیادہ جسے ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا طبعاً کہ اس بچی کا نام بھی میڈیا پہ لیا جائے، لیکن میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اتنا وائرل ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس واقعے کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ میرے نام نہ لینے کے باوجود جو کورٹ میں کیس موجود ہے، اس بچے کا نام میں لے لیتا ہوں، ظہیر۔
جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ آپ دیکھیے کہ میڈیا نے اس کیس کو کتنا اچھالا۔ کئی بار تو میں ایک سخت جملہ کہتا ہوں کہ میڈیا کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ جب تک اس میں کئی لوگوں کی عزتیں نہ چلی جائیں شاید وہ بھرتا نہیں ہے۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اس بچی کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہم لوگ بھی اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس کی والدہ پر، اس کے والد پر، اس کی بہن پر، اس کی فیملی پر کیا گزر رہی ہے، نام لے کر، تصویر کے ساتھ، ویڈیو۔ پھر سب سے پہلے میں اس کا انٹرویو کر لوں، بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور کس لیے؟ مجھے زیادہ ویوز مل جائیں، مجھے کچھ پیسہ مل جائے، چاہے کسی کی عزت تار تار ہوتی ہے تو ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس کے پیرنٹس کس اذیت سے گزرے۔ اب جو ہوا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ کرے، ہمیں صحیح حالات کا، صحیح احوال کا معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا کیسے؟ لوگ اپنی بچیوں کے حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میری بھی بیٹیاں ہیں تو میں ان کی کیسی تربیت کروں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گھر میں جو اسمارٹ فون ہے، یہ میرا اپنا طریق جو ہے میری فیملی کے اندر جو میں کرتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ پوری فیملی کا ایک ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آپ نے بیٹے اور بیٹی کو الگ سے اسمارٹ فون لے کر دے دیا جس پہ اس کا اپنا پاسورڈ لگا ہوا ہے، تو اتنا فساد آ چکا ہے کہ وہ پھر شاید بچی آپ کے ہاتھ سے اس طرح نکل جائے کہ آپ اسے واپس لانا بھی چاہیں تو نہ لا پائیں۔ تو پورے فیملی کا ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہمارے بچے کس سے بات کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں پر وہ وقت جو ہے وہ بتا رہے ہیں، ان کی گیدرنگ کیا ہے، ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، آپ پرسنلی موبائل فون دے دیتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس بچے اور بچی کے بہکنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے جی ضرورت ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ اسمارٹ فون کے علاوہ کوئی اور موبائل انہیں لے کے دے دیجئے جس میں واٹس ایپ نہ ہو، جس میں سوشل میڈیا نہ ہو، صرف کال ہو سکے، تو یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ بچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوں تو غیر ضروری طور پر انہیں موبائل نہ دیا جائے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ جی میں اپنے آپ کو سکون پہنچا لوں، بچے مجھے تنگ نہ کریں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں کارٹون دیکھتے دیکھتے یوٹیوب پہ خاص طور پر ایڈز چلتے ہیں۔ بعض اوقات سرچ کے اندر کس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، ایک کلک پر وہ بچہ اس طرف گیا اور پھر آٹو پر اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ بچہ بہکے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آپ پابندی لگا دیجئے کہ اگر آپ نے موبائل یوز بھی کرنا ہے تو والدین کے سامنے کریں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں الگ میں موبائل نہ دیں اور اس کی عادت نہ ڈلوائیں۔ پھر اپنی بچیوں کی اخلاق کے اعتبار سے اور حیا کے حوالے سے اچھی تربیت کریں۔ بعض اوقات ماں باپ حیا کا درس نہیں دے رہے ہوتے، بچی بہت ساری ایسی عورتوں کو، خواتین کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جو مطلب بہت محتاط جملہ کہہ دیتا ہوں، اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، رقص کر رہی ہوتی ہیں، گانوں پر ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں۔ پھر بچیوں کا ذہن بھی ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے کہ جب یہ کر رہی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور پھر جب وہ اس طرف چلی جاتی ہے اور اچھی مہذب فیملی ہو تو ان کی عزت کا بعض اوقات، میرے پاس کئی ایسے کیسز موجود ہیں کہ جنازہ نکل جاتا ہے۔ اب وہ روتے ہیں، کئی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، جی ہماری بچی جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گئی ہے، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں۔ حالانکہ اس حد تک پہنچانے میں پیرنٹس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اپنی بچیوں کو درس حیا دیں کہ بیٹا آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کے فادر، آپ کے والد کی گردن جھک جائے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی کی عزت پر آنچ آئے، آپ کی عزت پر آنچ آئے، خاندان کی عزت پر آنچ آئے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ جب آپ انہیں درس حیا دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ الجلیل بچیاں محفوظ رہیں گی۔ پھر اسی طرح میں ذاتی طور پر تعلیم نسواں کا قائل ہوں ببانگ دہل کہ بچیوں کو اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے۔ بلکہ بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ معاشرے کو پڑھی لکھی ماں دیتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھے لکھے بچے دیتی ہیں، یعنی وہ تربیت اچھی کر پاتی ہیں تعلیم کی بنا پر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اعلیٰ تعلیم تو نظر آتی ہے لیکن اعلیٰ تربیت نظر نہیں آتی۔
اور یہ بہت اچھے اچھے گھرانوں میں بھی ہمیں تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. جہاں پر پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر تو بالکل ہی بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بچی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اور پھر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس طرح کے واقعات میں سے اور پوری فیملی کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو آپ بچی کو درس حیا دیتے رہیں. پھر اسی طرح بچپن سے ہی بچی جب 8 سال کی ہو جائے، 7 سال کی ہو جائے، 10 سال کی ہو جائے، نابالغی کی عمر میں بھی ہو، نابالغہ بھی ہو، تو آپ اسے نماز کا پابند بنائیں. نماز ایسی چیز ہے آج کے دور میں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہوگا وہ محفوظ رہے گا. جب بیٹی اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، مثال کے طور پر ہماری بہن، تو مصلی بچھائیں، بیٹی کو کہیں چلے بیٹا نماز پڑھیں. باپ نماز پڑھ رہا ہے، نوافل گھر میں ادا کر رہا ہے تو مصلی بچھائے، یا کبھی جماعت رہ گئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے بیٹوں کو کہے چلو بھائی میرے ساتھ نماز پڑھو. اب بچپن سے جب بچے نمازی بننا شروع ہوں گے تو ان کے مزاج میں نیکی آ جائے گی، ان کے مزاج میں پارسائی آ جائے گی، ان کے مزاج میں حیا آ جائے گی، تو وہ کبھی بھی غلط راستے کی جانب نہیں جائیں گے. اسی طرح بچیوں سے زیادہ پیار اس اعتبار سے کہ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ تعلیم کی گئی ہے کہ جو چیز دینی ہے وہ پہلے بیٹی کو دیں پھر بیٹے کو دیں. پھر بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف کریں. بیٹی کے پیدا ہونے پر بالکل پشیمان پریشان نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان میں بیٹیوں کے خاص حقوق ہیں. یہ فکر جاہلیت سے ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہو گئے، بیٹی پیدا ہوئی تو ماتھے پر شکنیں آ گئیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کریں. یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں دین نے یہ بتایا کہ ہم سفر بننے کے لیے متقی کو اختیار کیا جائے، یعنی متقیہ عورت ہو، متقی شخص ہو، ان کا نکاح کیا جائے. ہم سب سے پہلے پیسہ دیکھتے ہیں، پھر حسن و جمال دیکھتے ہیں، پھر گھرانہ دیکھتے ہیں، اور آج کل کے دور میں دینداری کی بالکل فکر نہیں کی جاتی. نتیجے بہت زیادہ خراب ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان. تو اس لیے اگر ہم اپنے گھرانے کو، اپنی بچیوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی. پیار محبت کے ساتھ محاذ آرائی کیے بغیر ان کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا، انہیں نمازی بنانا ہوگا. بچوں کو کہہ دیں روزانہ آپ نے 1 رکوع تلاوت قرآن لازمی کرنا ہے. ان کے سامنے اچھی چیزیں، مثال کے طور پر نعت ہو گئی، حمد باری تعالیٰ ہو گئی، اچھے خطابات ہو گئے، تربیتی جو چیزیں ہیں وہ تربیتی چیزیں ان کے سامنے چلائی جائیں تاکہ اسی اثر کو بچیاں قبول کریں. بہرحال میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، تمام بیٹیوں کو اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کے لیے باعث فخر بنائے. اللہ تبارک و تعالی تمام کو اچھی تعلیم و تربیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے اسباب میں نے عرض کیے ہیں ان اسباب کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.